اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی وآلہ واصحابہ واہل بیتہ واتباعہ وبارک وسلم۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جاذب پبلیکیشنز میں خوش آمدید۔ میں محمد سعید جاذب آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تعلیم القرآن کا سلسلہ جاری ہے اور میں آپ کی خدمت میں سورہ آل عمران کی تفصیلات و تشریحات کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج کی نشست میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 156، 157 اور 158 شامل ہیں۔ ارشاد باری تعالی ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین کفروا وقالوا لاخوانہم اذا ضربوا فی الارض او کانوا غزا لو کانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا لیجعل اللہ ذلک حسرۃ فی قلوبہم واللہ یحیی ویمیت واللہ بما تعملون بصیر۔ وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ وَلَئِن مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ۔ اے ایمان والو، ان کافروں کی طرح نہ ہو جانا کہ جب ان کے بھائی بند سفر یا جہاد پر نکلتے ہیں تو انہیں کہتے ہیں کہ اگر وہ ہمارے پاس رہتے تو نہ مرتے اور نہ مارے جاتے۔ اللہ تعالیٰ ان کی اس قسم کی باتوں کو ان کے دلوں میں حسرت کا سبب بنا دیتا ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ ہی زندہ رکھتا اور مارتا ہے، اور جو کام تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ انہیں خوب دیکھ رہا ہے۔ اگر تم اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جاؤ یا مر جاؤ، یقیناً اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور رحمت ان تمام چیزوں سے جو انہوں نے جمع کی ہیں بہتر ہے، اور اگر تم مر جاؤ یا قتل ہو جاؤ تو یقیناً اللہ کے حضور جمع کیے جاؤ گے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین کفروا وقالوا لاخوانہم اذا ضربوا فی الارض او کانوا غزا لو کانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا۔ اے ایمان والو، ان کافروں کی طرح نہ ہو جانا کہ جب ان کے بھائی بند سفر یا جہاد پر نکلتے ہیں تو انہیں کہتے ہیں کہ اگر وہ ہمارے پاس رہتے تو نہ مرتے اور نہ مارے جاتے۔ ناظرین، منافقین جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے اور مسلمانوں کے ساتھ بھائی چارے کا دعویٰ کیا کرتے، تو وہ اپنی بزدلی اور نامردی کو حزم و احتیاط اور مسلمانوں کے جذبہ جہاد اور شوق سرفروشی کو دیوانگی سمجھا کرتے تھے، اور جب کوئی مسلمان جہاد میں جام شہادت نوش کرتا تو رونی صورت بنا کر خیر خواہی کے انداز میں کہا کرتے کہ کاش یہ ہمارے بھائی جو جنگوں میں کٹ کٹ کر مر رہے ہیں ہماری طرح آرام سے گھروں میں ٹھہرتے تو کاہے کو یہ مصیبت آتی۔ بچے یتیم ہوئے، بیگم کا سہاگ اجڑا، ماں کی دنیا تاریک ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو خبردار کر دیا ہے کہ ان مکاروں کے فریب میں نہ آنا۔ موت و حیات میرے قبضہ قدرت میں ہے، میں چاہوں تو گھر میں روح قبض کر لوں اور چاہوں تو گمسان کے رن میں سے بھی صاف بچا لوں۔ لیجعل اللہ ذلک حسرۃ فی قلوبہم۔ اللہ تعالیٰ ان کی اس قسم کی باتوں کو ان کے دلوں میں حسرت کا سبب بنا دیتا ہے۔ ناظرین، یہاں پر حسرتاً کے دو مطلب ہیں۔ ایک تو یہ کہ ایسی بات کرنے سے منافقین کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے دلوں میں حسرت پیدا کر دے، ان کے دلوں میں یہ بات راسخ ہو جائے کہ منافقین بات تو صحیح کہتے ہیں، واقعی اگر جہاد میں شریک نہ ہوتے تو ہمارے آدمیوں کی جان بچ جاتی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو تنبیہ فرمائی ہے کہ وہ منافقین کی ایسی مایوس کن باتوں میں نہ آئیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق جہاد میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔
اس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ منافقین کے دلوں میں حسرت پیدا کر دے اگر مسلمان ان کفار و منافقین کی چال میں نہ آئیں اور سفر جہاد میں برابر شریک ہوتے رہیں، تو یہ چیز خود منافقین کے لیے باعث حسرت ہوگی کہ ان کی تمام سعی کے باوجود مسلمان ان کے بہکاوے میں نہیں آئے، لہٰذا ان کے دلوں میں حسرت و یاس پیدا ہوگی اور وہ خود اپنی لگائی ہوئی آگ میں جلتے رہیں گے۔ ناظرین، حضرت پیر کرم شاہ صاحب یہاں پر لکھتے ہیں کہ حسرت یہ تھی کہ مسلمان ان کی باتوں کو نہیں مانتے تھے، باپ شہید ہو چکا ہے اور بیٹا کفن باندھے میدان جہاد کا رخ کر رہا ہے، بھائی سر کٹا چکا ہے اور دوسرا بھائی خون شہادت سے سرخرو ہونے کی دعائیں مانگ رہا ہے، ماں اپنے ایک شہید کو سپرد خاک کرنے کے بعد دوسرے بیٹے کو اپنے دودھ کی لاج رکھنے کی نصیحت کر کے سر پر خود اور ہاتھ میں تلوار دے رہی ہے۔ ان منافقین کے لیے اس سے زیادہ حسرت آمیز اور الم انگیز کیا چیز ہو سکتی ہے؟ ناظرین، اسی سلسلہ میں تفصیلی بحث گزشتہ نشستوں میں پیش کر چکا ہوں، تاہم مزید چند گزارشات پیش خدمت ہیں۔ منافق جو کہتے ہیں ایسا عقیدہ رکھنا یا ایسی بات زبان سے نکالنا عقیدہ تقدیر کے خلاف ہے جو ایمان بالغیب کا چھٹا جزو ہے۔ اس لحاظ سے بھی یہ لوگ کافر ہوئے، کیونکہ موت کا وقت بھی مقرر ہے اور جگہ بھی۔ کچھ بھی ہو، موت اپنے وقت پر آئے گی اور آ کے رہے گی۔ اس کے وقت میں تقدیم و تاخیر ممکن نہیں۔ اسی طرح جہاں مرنا مقدر ہے وہاں خود ہی انسان کسی ہیلے بہانے جا پہنچتا ہے۔ پارہ نمبر 5 سورۃ النساء آیت نمبر 78 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، جہاں کہیں تم ہوگے موت تمہیں آ لے گی اگرچہ تم مضبوط قلعوں میں پناہ لے لو۔ اس کی تفصیل میں آپ کے سامنے پیش کر چکا ہوں۔ اور جب وقت نہ آیا ہو تو انسان غزوات میں پوری زندگی گزار دے، اسے موت نہیں آئے گی۔ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے زندگی بھر جنگیں لڑیں اور جن کے جسم کا کوئی حصہ بھی تلوار یا تیر کے نشان سے بچا ہوا نہ تھا، انہیں موت آئی تو گھر پر آئی، چنانچہ انہوں نے خود اپنی وفات کے وقت یہ الفاظ کہے تھے کہ میرے جسم پر ایک بالشت بھی ایسی جگہ نہیں جو تلوار یا نیزہ کے زخم سے خالی ہو، مگر میں آج اونٹ کی طرح گھر پر مر رہا ہوں۔ وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتْتُمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ۔ اگر تم اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جاؤ یا مر جاؤ، یقیناً اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور رحمت ان تمام چیزوں سے جو انہوں نے جمع کی ہیں بہتر ہے۔ ناظرین، موت تو ہر صورت آنی ہے، لیکن اگر موت ایسی آئے کہ جس کے بعد انسان اللہ تعالیٰ کی مغفرت و رحمت کا مستحق قرار پائے تو یہ دنیا کے اموال و اسباب سے بہت بہتر ہے کہ جس کے جمع کرنے میں انسان اپنی عمر کھپا دیتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنے سے گریز نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس میں رغبت اور شوق ہونا چاہیے کہ یہی نفاق کی موت سے بچنے کا صحیح طریقہ ہے۔ صحیح مسلم کی روایت کے مطابق سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اس حالت میں مر جائے کہ اس نے نہ کبھی جہاد کیا ہو اور نہ کبھی اس کے دل میں جہاد کا خیال آیا ہو تو اس کی موت نفاق کے ایک شعبے پر ہوگی۔ مولانا مفتی ابو صالح محمد قاسم القادری مدظلہ لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں مرنا یہ ہے
کہ جہاد کے راستے میں موت آئے، اور اسی حکم میں یہ بھی داخل ہے کہ عبادت کرتے ہوئے یا ذکر کرتے ہوئے یا علمی خدمت کرتے ہوئے یا تبلیغ دین کرتے ہوئے آ جائے تو اس حال میں بھی موت اللہ کی راہ میں موت ہے، اور اس کا نتیجہ بھی رب کریم کی مغفرت اور رحمت ہے۔ وَلَئِن مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ، اور اگر تم مر جاؤ یا قتل ہو جاؤ تو یقیناً اللہ کے حضور جمع کیے جاؤ گے۔ یعنی اگر تم طبی موت مرو یا شہید ہو جاؤ، دونوں صورتوں میں تم سب اللہ تعالیٰ کی طرف ہی اکٹھے کیے جاؤ گے۔ مومن کا یہ ایمان ہے کہ مرنے کے بعد اسے براہ راست اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہونا ہے۔ باس بعد الموت پر اس کا یقین ہے۔ یہ نہ سمجھو کہ زندہ رہنے میں ہی تمہارا فائدہ ہے اور مرنے کے بعد محروم ہو جاؤ گے، بلکہ یاد رکھو تمہیں بہرحال اللہ تعالیٰ کی عدالت میں پیش ہونا ہے، اور وہ باز پرس بھی کر سکتا ہے، لہٰذا موت کے ڈر سے جہاد سے اجتناب نہ کرو۔ مجرم اور گناہگار بن کر رب العزت کے حضور پیش نہ ہونا، بلکہ ایسے اعمال لے کر حاضر ہونا جن کی وجہ سے تمہیں اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور مہربانی حاصل ہو جائے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی مغفرت اور مہربانی سے نوازے، ہمیں اچھے اعمال، نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اگر جہاد کا موقع ملے تو جہاد میں بھی شرکت کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، جیسا کہ جہاد کی بہت سی قسمیں ہیں تو ضروری نہیں کہ بالمشافہ خود جا کر جہاد میں حصہ لیا جائے، جہاد کے باقی طریقوں سے بھی مدد لی جا سکتی ہے۔ جہاد بالقلم بھی ہے، جہاد بالتقریر بھی ہے، جہاد لکھ کر جہاد بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی راہ میں کسی قسم کی بھی سعی کرنا جہاد کہلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ ایسے ہی نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے ساتھ ہی آج کی نشست میں اجازت، وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔